میں کل خداد سونا گا۔ مسیح یسوع کے جلالی مقدس فتح مند نام میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی میں سلامتی چاہتا ہوں۔ جو گلیلین بائبل سرمن یوٹیوب چینل پر خدا کے کلام کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آپ سب کی خدمت میں آج پھر سے ایک نیا میسج لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں کی پرزور فرمائش پر خدا کے بندہ بزرگ یوسف کے بارے میں ہم کتاب مقدس میں سے پڑھیں گے۔ لیکن خدا کے بندہ بزرگ یوسف کے بارے میں پڑھتے پڑھتے ہم پیدائش کی کتاب کے ساتھ ساتھ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بھی پڑھیں گے، کیونکہ بزرگ یوسف کی جو کہانی ہے، بزرگ یوسف کی جو زندگی کے بارے میں ہمیں جاننا اور سیکھنا ہے، وہ ایک ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے مجھے کمنٹ کے نیچے بتانا ہے کہ اس کو سلسلہ وار میں آپ کے سامنے آپ کے لیے پیش کروں یا نہ کروں۔ لیکن جہاں تک میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ بزرگ یوسف کی زندگی پر بات کرنے کے لیے ایک ویڈیو کافی نہیں ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کی ویڈیو بناؤں گا، اور 30 منٹ کی ویڈیو میں بھی ہم سب کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کر مجھے کمنٹ کرنا ہے، بتانا ہے کہ ہم سلسلہ وار بزرگ یوسف کی زندگی کو کتاب مقدس میں سے پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں یا کہ نہیں۔ کیونکہ میں جو شیڈول رکھتا ہوں اپنے پاس، اس شیڈول کے مطابق مجھے بزرگ یوسف کے زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر جو میں نے سیکھا ہے، پڑھا ہے، ان کے بارے میں بہت سے پہلوؤں پر گفتگو کرنی، بات چیت کرنی پڑے گی۔ تو میں آج ان کی زندگی کے بارے میں مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بزرگ یوسف کی کہانی پیدائش کی کتاب اس کے 37ویں باب سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوائے 38ویں باب کے، یعنی 37 اور 38ویں باب کے سوائے 38ویں باب کے، پیدائش کی کتاب کے آخر تک بزرگ یوسف سب سے بڑی شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بزرگ یوسف کی شخصیت کو پڑھتے اور جانتے ہوئے ہم خدا کے کلام میں سے اور بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ تو میرا تو ذاتی مشورہ ہے کہ آپ اس میں دلچسپی لیں، اور مجھے جو کام کرنا ہے وہ آپ کے تعاون کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ نے مجھے انکریج کرنا ہے، میری حوصلہ افزائی کرنی ہے کہ کیا آپ یہ پڑھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے یہ ابتدا میں کہا ہے کہ بزرگ یوسف جو ہیں وہ پیدائش کی کتاب کے اندر 37ویں باب سے لے کر
کتاب کے آخر تک سب سے بڑی شخصیت کے طور پر نظر آتے ہیں۔ بزرگ یوسف کی ذلت اور سرفرازی، غور کیجیے گا، نوٹ کیجیے گا، بزرگ یوسف کی ذلت اور سرفرازی دونوں پہلوؤں پر ہمیں کتاب مقدس سے مطالعہ کرنا ہوگا۔ اور کتاب مقدس ہمارے ایمان کا بنیادی ستون ہے۔ ہم اپنے ایمان کی تصدیق کتاب مقدس میں سے، بائبل مقدس میں سے کرتے ہیں، اور ان تمام انبیاء اکرام کی زندگیوں پر غور کرنا، ان کو پڑھنا، ان پر ہمیں ریسرچ کرنا بہت ضروری ہے۔ سو وہ لوگ جو کتاب مقدس کے طالب علم ہیں، جیسا کہ میں کتاب مقدس کا طالب علم ہوں، تو میں تو تمام انبیاء اکرام کی زندگیوں پر غور کرتا رہتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کی رائے جاننا ہے کہ آپ بھی بزرگ یوسف کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بزرگ یوسف کی ذلت اور سرفرازی دونوں پہلوؤں کا ایسی عمدگی سے پیدائش کی کتاب کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ ہمیں اس میں مسیح کی بہت زیادہ تصویر نظر آتی ہے، یسوع مسیح کی اور بزرگ یوسف کی، خداوند یسوع مسیح کی اور بزرگ یوسف کی۔ جب دونوں کی زندگیوں پر، ان کی خدمات پر، ان کی سرفرازی پر یا ان کی ذلت پر غور کیا جائے تو دونوں کی زندگی میں بہت زیادہ مماثلت ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ ہر مسیحی کے لیے بہت ہی زیادہ سبق آموز بھی ہے اور برکت کا سبب بھی ہے۔ تو آج پہلی ویڈیو میں اس سلسلے میں بنا رہا ہوں، اس میں پڑھاؤں گا نہیں کچھ بھی، میں جسٹ آپ کو تعارف بزرگ یوسف کے بارے میں بیان کروں گا کہ ان کے بارے میں ہمیں کتاب مقدس میں سے کیا کیا پڑھنے کو ملے گا، اور اس کے بعد ان تمام پہلوؤں پر ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو ہمیں گننا پڑے گا جی کہ یہ کتنی ویڈیو بنتی ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کی بہت سی باتیں ملتی ہیں، یعنی بزرگ یوسف پہلے پست ہوئے اور پھر سر بلند ہوئے۔ خدا نے ان کو سر بلند کیا، لیکن سر بلندی سے پہلے وہ پست کیے گئے۔ یہ حالت ان ایمانداروں کی بھی ہے، ٹھیک ہے، جن کو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بہت سی مصیبتوں اور تکلیفوں میں سے گزرنا پڑتا ہے یا گزرنا پڑے گا، اور بغیر مصیبتوں کے، بغیر تکلیفوں کے کوئی بھی ایماندار اس دور میں خدا کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ساری باتیں بزرگ یوسف کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ پسند کریں گے تو میں ویڈیو بناتا جاؤں گا اس پر۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے بزرگ یوسف کی زندگی سے۔ دیکھتے ہیں کہ کتنی ویڈیو بنیں گی، کتنے پہلوؤں پر ہمیں غور کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر ہمیں یوسف کے خلاف ان کے بھائیوں کی نفرت کو دیکھنا پڑے گا۔ ابھی یہ بڑی عجیب بات ہے
کہ ایک ہی باپ اور ایک ہی باپ کے یہ سب بیٹے 12 بیٹے تھے، لیکن ان میں بزرگ یوسف اپنے 11 بھائیوں کی نظر میں قابل نفرت تھا، اور اس نفرت کی وجہ سے جو کچھ بزرگ یوسف کے ساتھ ہوا اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج لوگ جب ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہمارے خاندان میں ہم سے لوگ نفرت کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بائبل پڑھتے ہیں، ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں، اس کے باوجود لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں یا ہمارے بھائی ہم سے نفرت کرتے ہیں، تو ہم بہت زیادہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، ہمارا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم بزرگ یوسف کے بھائیوں کی نفرت اور اس پہ بزرگ یوسف کا رویہ مستقل مزاجی اور بزرگ یوسف کا مصمم ارادہ، جس ارادے سے وہ خدا کے ساتھ کھڑے رہے، خدا کی تعلیم کو، خدا کے کلام کو وہ مانتے رہے، اس سے ہمیں حوصلہ افزائی، برکت اور مضبوط ہونے کے لیے تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو یہ ویڈیو بھی بن جائے گی۔ نمبر دو پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اگر بزرگ یوسف کے بھائی بزرگ یوسف سے نفرت کرتے تھے تو بھائی اس کے پھر نتائج کیا ہوئے، یا پہلے یہ وجہ ہمیں پتہ چلنی چاہیے کہ بزرگ یوسف کے بھائی ان سے نفرت کیوں کرتے تھے۔ تو اس پہ بھی وجہ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ان کے برے کاموں اپنے بھائیوں کے برے کاموں کی خبر اپنے باپ کو پہنچا دیتا تھا۔ تو یاد رکھیں، اچھے برے لوگ ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ بزرگ یعقوب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتے ہیں کہ میں یعقوب کا خدا ہوں، لیکن ان کی اولاد کے بارے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بزرگ ہونے سے پہلے، چنے جانے سے پہلے، وہ خدا کے حضور میں آنے سے پہلے وہ بھی عام انسان تھے اور برے کام کرتے تھے۔ اس لیے وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی برے کام کرتا ہے تو وہ توبہ نہیں کر سکتا، وہ خدا کی طرف نہیں آ سکتا، یا ضروری یہ بھی نہیں ہے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے اپنے بزرگ، آپ کے اپنے بہن بھائی برا کام کرتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں چھپا کر رکھیں۔ معاشرے کے اندر یہی اصول ہوتا ہے کہ اپنا کوئی برائی کرے تو ہم اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، جبکہ دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہی فرمایا، عیب جوئی نہ کرو۔ عیب کا مطلب ہوتا ہے برائی، اور جوئی فارسی زبان میں اچھالنے کو کہتے ہیں، دکھانے کو کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برائی چاہے اپنا کرے یا کوئی غیر کرے، برا کام برا ہی ہوتا ہے، اور جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ برائی کو برا ہی کہتے ہیں۔ بزرگ یوسف اپنے بھائیوں کے برے کام اپنے والد صاحب کو آ کر، اپنے باپ کو آ کر بتاتے تھے۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ کسی کی برائی کے بارے میں بات کرو، کسی کو منع کر دو کہ یہ برا ہے، تو وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم خدا پرست بنتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم سچی باتیں کرتے ہیں۔ بزرگ یوسف کی زندگی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں، خدا پرست بنتے ہیں، ایماندار بنتے ہیں، اور پھر ہماری توقعات یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں، ہماری عزت کریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ برائی کے خلاف بولیں گے
تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، جب آپ جھوٹ کے خلاف بولیں گے تو لوگ آپ سے نفرت کریں گے، لوگ آپ کو یہاں تک نفرت کریں گے کہ آپ کو جان سے مار دینے تک تل جائیں گے۔ یہ سارا کچھ بزرگ یوسف کی زندگی میں ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا، کیونکہ میں ابھی تعارف بیان کر رہا ہوں کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھانا ہے آپ کو۔ اس میں کمنٹ آپ کے ضروری ہیں، آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا کہ ہاں جی ویڈیو بناؤ بناؤ بناؤ، تو میں دلیر ہو جاؤں گا۔ جتنی میری ریسرچ ہے، جتنی میری اسٹڈی ہے، میں ساری کی ساری آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ ہاں جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے باپ کو پہنچا دیتا تھا، اپنے بھائیوں کے برے کاموں کے بارے میں اپنے باپ کو خبر دیتا تھا، اس وجہ سے اس کے بھائی جو تھے وہ اس کے دشمن بن گئے۔ وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ بزرگ یوسف کا جو باپ ہے، بزرگ یعقوب، 37ویں باب کی 3 اور 4 آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بزرگ یعقوب جو تھے، بزرگ یوسف کے باپ، وہ بزرگ یوسف سے محبت بہت کرتے تھے۔ باپ جس سے محبت کرتا ہے باقی بھائی اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے۔ اس میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی تصویر نظر آتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے خلاف ہیں، تمہارے خلاف بھی ہوں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا ہے کہ باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ میں یہ آیت پڑھ دیتا ہوں، یہ یوحنا 10ویں باب کی آیت نمبر 17 آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ مسیح نے بھی اس بات کا یہ اظہار کیا، باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں تاکہ اسے پھر لے لوں۔ یاد رکھیں، باپ، میں بزرگ یعقوب کو ایڈریس کرتے ہوئے آپ کو دوسری طرف بھی لے جانا چاہتا ہوں کہ اگر باپ آپ سے محبت رکھتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھی آپ سے محبت رکھے۔ جو باپ کے پیارے ہوتے ہیں باقی بھائی ان سے نفرت کرتے ہیں، یہ سبق ہے۔ بزرگ یوسف کے ساتھ اس کا باپ محبت کرتا تھا، یہی حسد کی وجہ تھی۔ اور جب آپ خدا کے چہیتے ہیں، خدا آپ سے پیار کرتا ہے، جیسے ہمارے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا باپ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ باپ نے فرمایا بھی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اسی وجہ سے دنیا یسوع مسیح سے نفرت کرتی تھی، اور یسوع نے کہا ہے کہ میرے نام کے سبب سے دنیا تم سے عداوت رکھے گی۔ بزرگ یوسف کی زندگی سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بزرگ یوسف اور خداوند یسوع مسیح کی بہت سی باتیں مماثلت رکھتی ہیں۔ جہاں جہاں مجھے خدا توفیق دے گا میں بیان کروں گا، اگر آپ چاہیں گے تو میں اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا۔ تو کتنی ویڈیو بن سکتی ہیں اب تک؟ 3 تک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو ایک ویڈیو میں جناب بزرگ یوسف کی سٹوری سنا دوں ساری کی ساری، یہ تو وہ اس کو اردو میں کیا کہیں گے، شلجم سے مٹی جھاڑنا، اور جب اردو کا ترجمہ کریں گے پنجابی میں تو اس کا بنتا ہے گونگلواں تو مٹی چاڑنا۔ میں نہیں جھاڑ سکتا بھائی۔ اگر آپ نے بزرگ یوسف کی زندگی کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو پھر آپ کو صبر و تحمل سے آنے والی تمام ویڈیو کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک ویڈیو دیکھ کر آپ نے ٹکا ٹک وہ کھانے والی نہیں، ٹکا ٹک میسج کرنے ہیں کہ بناؤ گی ویڈیو، ہم دیکھیں گے، ہمیں چاہیے، پھر مجھے انکریج ملے گی اور میں سارا کام اپلوڈ کر دوں گا، کیونکہ مجھے
آپ لوگوں کے لیے ہی اپلوڈ کرنا ہے، اگر آپ کہیں گے تو ضرور کروں گا۔ جیسے بہت سے دوستوں نے مجھے پرسنل کہا آپ اس پر بات کریں، تو میں آ گیا ہوں فیلڈ میں، یوٹیوب پر آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ چوتھا پہلو، کیونکہ اس نے ان پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ نفرت کرنے کی وجہ کیا تھی میں وہ بتا رہا ہوں۔ چوتھا پہلو کیا ہے جناب؟ خدا نے اس کو خواب میں کہا کہ تو اپنے بھائیوں پر حکومت کرے گا، اور چاہے سگے بھائی کیوں نہ ہو، بھائی یہ اندرونی فطرت ہے، بھائی بھائی کو پسند ہی نہیں کرتا کہ کوئی ہم پر حکومت، کوئی تیسرا ایرا گہرا نتھو خیرا آ کر ہم پر حکومت کرے، ہم سلیوٹ مارتے ہیں اس کو، ہم کہتے ہیں واہ جی واہ۔ لیکن اگر سگا بھائی ہمارا انچارج ہو، سگا بھائی ہمارے اوپر سپیریئر ہو، تو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یہی تنزلی کا سبب ہے۔ بزرگ یوسف نے خواب دیکھا، خواب اپنے والد صاحب کو بتایا، والد صاحب نے جناب اس کی تفسیر کر دی کہ کیا تو ہم سب پر حکومت کرے گا، تو ہم سب کا بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا۔ بھائیوں نے اندر ہی اندر نفرت بنا لی۔ بہرحال آپ چاہیں گے تو اس پر بھی ویڈیو بن جائے گی۔ 5ویں نمبر پر، اس وجہ سے اس کے بھائیوں نے پہلے تو اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور جب بزرگ یوسف نے اپنے بھائیوں کو بڑی مہربانی سے ان کو ملنے گیا تو جناب ان کو موقع مل گیا۔ اچھا، وہ اس کے لیے منصوبے بنا رہے تھے کہ اس کو قتل کریں گے، وہ ان کے لیے مہربانیاں سمیٹتا پھرتا ہے، روٹیاں لا رہا ہے، اپنے بھائیوں کے پیچھے جا رہا ہے، ان کی تلاش کر رہا ہے۔ یہ ویسے کمال بات ہے کہ بزرگ یوسف کو ان کی نفرت بھی نہ بدل سکی۔ بزرگ یوسف کے اندر جو اپنے بھائیوں کے لیے محبت تھی، بزرگ یوسف کی زندگی میں بزرگ یوسف جو اپنے بھائیوں سے پیار کرتا تھا، وہ وجہ بنا کہ وہ ان کے پیچھے گیا اور ان کی تلاش کرتا رہا، تلاش کر کے ان کو ملا، ان کے لیے کھانا لے کر گیا، لیکن اس کی محبت کا جواب انہوں نے نفرت سے دیا۔ آتے ہی دیکھا اور انہوں نے کہا دیکھو وہ آ گیا خواب دیکھنے والا، آج ہی سے مار کر یہیں پھینک دیتے ہیں، پھر دیکھیں گے اس کو خدا کیسے برکت دیتا ہے اور یہ کیسے ہم سب پر حکمران ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں خدا بزرگ یوسف کے ساتھ تھا۔ تو بزرگ یوسف بڑی مہربانی سے ان سے ملا، ان کے سارے منصوبے خدا بھی دیکھ رہا تھا۔ تو یہ 5واں پہلو ہے۔ اب اگر آپ چاہیں گے تو اس پر بھی ویڈیو بن جائے گی، میں وہ تمام پہلو بتا رہا ہوں جس پر آگے چل کے ویڈیو بنیں گی۔ ٹھیک ہے جی۔ چھٹا پہلو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے بزرگ یوسف کے بھائیوں نے اس کو قتل کرنے کا تو جو منصوبہ بنایا تھا، بعد میں جناب وہ منصوبہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا چلو اس کو بھوکا مارتے ہیں، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ چونکہ وہ مستقل مزاج نہیں تھے، اس لیے اپنے ارادوں میں بھی وہ مستقل نہیں تھے، کبھی کوئی منصوبہ بناتے تھے تو کبھی کوئی منصوبہ بناتے تھے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو خدا سے نہیں ڈرتے، جو خدا کے کلام کے ساتھ نہیں ہوتے، یہ مستقل مزاج نہیں ہوتے، کبھی کوئی ارادہ بنا لیا، کبھی کوئی بنا لیا، کبھی کوئی بنا لیا۔ لیکن ایک بات ہے، تھا سارے کا سارا یوسف کے خلاف، بزرگ یوسف کے خلاف تھا سب کچھ۔ پہلے تو انہوں نے کہا اس کو قتل کر دیتے ہیں، پھر انہوں نے کہا نہیں یار اس کو نہ کنویں میں پھینک دیتے ہیں، بھوکا پیاسا مر جائے گا۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے سوچ بدل لی، انہوں نے کہا یار وہ اس کو ایسا کرتے ہیں کہ بیچ دیتے ہیں، تو کنویں سے نکالا اور جناب بیچ دیا۔ تو یہ چھٹا پہلو ہے، اگر آپ چاہیں گے تو اس پر بھی ویڈیو بن جائے گی۔ ہاں جی۔ 7واں ہے، اس کے بعد پھر وہ بھوکا مارنے کا ارادہ بھی بدل دیا اور اس کو غلام کی حیثیت سے بیچ ڈالا۔ یہ 25 سے 28ویں آیت میں ہمیں جا کر ملے گا۔
8वें नंबर पर है, उन्होंने अपने बाप को यकीन दिला दिया कि यूसुफ को दरिंदों ने फाड़ डाला। ये बहानेबाजी बनाना, मकार आदमी से बहानेबाजियां करना, ये भाई जब बंदा गुनाह में होता है तो उसके बहाने भी कमाल होते हैं। बाप को यकीन आ गया, रो रो के उसका बुरा हाल, तरस नहीं आया ज़रा भी। यार एक बुजुर्ग को रुला रहे हैं अपने बेटे के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो हम पर हुकूमत ना कर पाए। उसे मिस्र में 9 नंबर पर जो पहलू है, उसे मिस्र में पोतीफर के हाथों बेच दिया गया। ये आयत 37 में है। 10वीं बात जो है, ये सारी बातें खुदा की तरफ से उसके लिए भलाई पैदा करने को पोशीदगी में काम कर रही थी। किसी को पता ही नहीं था, सब के सब यही समझ रहे थे कि हम बुजुर्ग यूसुफ को ख़त्म कर रहे हैं, बेच डालेंगे, मिस्र में चला जाएगा, ग़ुलाम बन जाएगा, और फिर क्या बनेगा इसका, फिर देखेंगे इसको। लेकिन खुदा का मंसूबा ये था कि ये सब कुछ करवाने वाला खुदा ही है। मेरे अजीज़ों, जब हमसे लोग नफ़रत करते हैं, जब हमारे अपने हमारे दुश्मन हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं खुदा हमारे लिए काम कर रहा होता है। बहरहाल ये मिलकर सीखेंगे, आगे चलकर सारी बातें ये डिस्कस होंगी इसमें बुज़ुर्ग यूसुफ की कहानी में, द स्टोरी ऑफ जोसेफ में। और ज़रूर आप मेरे साथ रहिएगा। हम पैदाइश की किताब 37वें बाब में से शुरू करेंगे और बुज़ुर्ग यूसुफ की स्टोरी पूरी पढ़ेंगे। इसमें गाहे बगाहे और भी काम करेंगे, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का, आपकी तमाम राय का। खुदा के फजल से हम बुज़ुर्ग यूसुफ की स्टोरी को पूरे का पूरा जो है वो इस वक्त तैयार कर चुके हैं, उस पर रिसर्च कर चुके हैं, उस पर हम खुदा के कलाम में से और भी बहुत ज़्यादा बाइबल स्टडी करवाएंगे। और 37वें बाब से लेकर के बुज़ुर्ग यूसुफ की स्टोरी को लेकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह और बुज़ुर्ग यूसुफ की ज़िंदगी और उनकी खिदमत, उनकी पस्ती और बुलंदी, उनका सरफराज होना और पस्त होना, ये सब कुछ हम सब के लिए बरकत का सबब होगा। मेरी दुआ है खुदा हम सब को अपना कलाम सीखने, पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे जी।